بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے تمام معلمین آپ کے خوشا چین نظر آئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر ہیں۔ خسپاہیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے بہادر آپ سے کوسوں دور ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین مربی بھی رہیں۔ نیز آپ سے زیادہ کوئی بچوں پر رحم کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ آپ نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاطفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعہ دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابی داؤد 4074۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام ہی خیر سے محروم رہے۔ مسلم 25 رومی باب فضل رفق۔ بچوں کے تئیں حسن سلوک کے عطر بنیر سیرت کے چند نمونے ذیل میں مذکور ہیں۔ اولاد و افاد کے ساتھ آپ نے فرزند حضرت ابراہیم پر جب انتقال ہوا تو آپ نے بڑے غمزدہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تعجب خیز لہجے میں استفسار کیا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے، بلا شبہ آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن اس حالت غم میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں۔ بخاری 1303 باب قول النبی انا بکائل۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت انس نے فرمایا، اہل و عیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مسلم 1 اصلاح 200۔ بچپن کا زمانہ بے شعوری، بے خیالی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہیں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تربیت کا جو حسین موقع قربت و انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے، زجر و توبیخ سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل یہی رہا کہ بچوں کو بالکل اپنے سے قریب رکھا، حتیٰ کہ بچوں کے کھیل کا بھی لحاظ کیا۔ اگر کسی موقع پر وہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کی تکمیل کا بھرپور خیال رکھا۔ چنانچہ اپنے نواسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حضرت حسن یا حسین کو ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ درمیان نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل فرمایا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ہے، لہٰذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوران نماز سجدہ طویل فرمایا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا یہ کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بچے کی ضرورت کی تکمیل سے پہلے سجدہ ختم کروں۔ مسند احمد 1680 میں پر اقرا بن حابس نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضور، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری 55 باب رحمت الولد۔ ایک دفعہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری 55 باب رحمت الولد۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی اور رحیمانہ سلوک کے ترک پر دھمکی دی کہ وہ شخص عند اللہ بھی قابل رحم نہیں، لہٰذا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن رن کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔
بخاری 7199۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے، آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعہ اپنی آل والات کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا۔